نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا فقال عز وجل كما ورد في آخر نص السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلک جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فاعذنا منها آمين يا رب العالمين۔ محترم حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اپنی کچھ معذرت پیش کر لوں، اولاً اس پر کہ میں لیٹ آیا ہوں 15 منٹ، دوسرے یہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرا دیر سے آنا بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ عجیب بات تھی، میں صبح سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند ہے، میری پچھلی آمد پر بھی جو مین اجتماع تھا اس میں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ این اسی دن صبح میں غسل خانے میں گرا اور میرے ٹخنوں میں موچ آئی اور ایک ہڈی میں فریکچر بھی ہوا، تو ہلنا بھی ممکن نہیں تھا، کچھ آئیے کہ میں جہاں کا تقریر کر سکتا۔ اب آج رات میں یہ ہوا، ویسے تو مجھ پر تکان بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ پچھلے دنوں بہت غیر معمولی سا معاملہ رہا ہے تقاریر کا، کیونکہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا تھا، سیرت النبی کے موضوع پر لوگ سننا چاہتے تھے، تو کوشش ہوتی تھی کہ جہاں بالکل جو باتیں ایسی بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے ہے ہی نہیں، مسلمانوں کی ذمہ داریوں سے ہے ہی نہیں، وہاں اگر سیرت کے حوالے ہی سے ان کے سامنے کوئی بات آئے، عملی پروگرام آئے، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے۔ تو میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر محنت کی ہے اور بہت تکان ہے مجھ پر، اور جو ڈاکٹر حضرات یہاں موجود ہیں وہ اندازہ کر سکیں گے کہ میں اس وقت اینٹی بایوٹک اور کارٹیسون دونوں دوائیں لے کر بمشکل اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے آ جاؤں۔ رات مجھے کچھ فوڈ پوائزننگ بھی ہوئی ہے، 3 اسہال ہوئے کافی بڑے بڑے اور 2 استفراغ ہوئے۔ استفراغ شاید آپ نہ جانتے ہوں، اب یہ الفاظ لوگ بھول گئے ہیں، قے کو کہتے ہیں، تو ایک بہت بڑی قے ہوئی، تو طبیعت بہت مطمئن ہے، بس آپ دعا کیجئے کہ جو ارادہ کیا ہوا ہے، اور یہ آپ حضرات جو اتنے ذوق و شوق کے ساتھ یہاں وقت پر پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق کے طفیل ہی مجھے ہمت عطا کر دے کہ میں آپ کا کچھ حق ادا کر سکوں۔ دیکھیے، لفظ دجال اور دجالی فتنہ یہ ہمارے ہاں بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس پر باقاعدہ تصانیف بھی آئی ہیں، انگریزی میں بھی آئی ہیں، اردو میں بھی آئی ہیں، لیکن اس کے اوپر ذرا تحقیقی انداز میں نظر ڈالنا کہ قرآن و حدیث میں یہ ذکر کس انداز میں آیا ہے، میں اسی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سب سے پہلا جو ہے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ وہ تو قرآن حکیم ہے۔ پہلی بات نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن میں نہ صرف یہ کہ لفظ دجال کہیں نہیں آیا، بلکہ اس مادے سے مشتق کوئی اور لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ مادہ جو ہے صحیح دجل قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، اگرچہ اس کے قریب المفہوم الفاظ ہیں، تلبیس ہے، فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون،
تم حق کے اوپر باطل کا پردہ نہ چڑھا دو تاکہ تم حق کو چھپا دو. تو یہ تلبیس، دجل، فریب، اگر آپ تانبے کے اوپر سونے کا پانی پھینک دیں اسے سونا بنا دیں، یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. لیکن صرف از یہ کرنا تھا کہ یہ مادہ جو ہے قرآن مجید میں بالکل نہیں آیا. اب قرآن کے بعد ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف. احادیث نبویہ میں یہ تین انداز میں آیا ہے. نمبر ایک، حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے جنہیں آپ نے دجالوں سے تعبیر کیا ہے. چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من ثلاثین كلهم يزعم انه رسول اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائیں کہ جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح فرمایا ہے، یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي. اب یہاں پہ نوٹ کیجیے، شرارت کرنے کی میری امت میں سے اٹھیں گے، من امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میری امت میں سے 30، یہاں پہ قریبا من الثلاثین بلکہ 30 کا لفظ آیا، 30 ایسے دجال جھوٹے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ہے دوسرا حدیث کے اندر ایک انداز جس میں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا. اچھا، یہ دجال تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں شروع ہو گئے تھے 6-7 مدعیان نبوت، جن میں ایک عورت بھی تھی. مسلمہ تو بہت بڑا ثابت ہوا تھا، اس سے جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں بہت صحابہ شہید ہوئے، بڑا نقصان پہنچا ہے. بہرحال یہ سلسلہ شروع تو وہاں سے ہو گیا تھا. اس کے بعد اب ریکارڈ پورا ہمارے پاس نہیں ہے کہاں کہاں پیدا ہوئے. البتہ اپنے زمانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایران میں بہا اللہ پیدا ہوا جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا. بہائی اس کے جو فالوورز ہیں وہ کہلاتے ہیں، اور مغربی ممالک میں ان کے بڑے مراکز ہیں، اس لیے کہ تمام مغربی ممالک جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد لعنت اللہ علیہ غلام احمد قادیانی سامنے آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی اگرچہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن یہ قادیانی ہیں، اب ربوائی ہیں. لیکن یہ کہ ان کی تعداد گھٹ نہیں رہی، بڑھ رہی ہے. فتنہ جو ہے مزید طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس لیے کہ سارا مغرب ان کے پشت پر ہے، انہیں ساری سہولتیں حاصل ہیں. بلکہ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان جو مغربی ممالک میں جانا چاہتے ہیں، آباد ہونا چاہتے ہیں پیسے کی خاطر، اچھی معاش کی خاطر، ان کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ہیں، ہم نہیں رہ سکتے، لہذا ہمیں پناہ دی جائے. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ کیا صرف اس کے لیے ہم اگر یہ لکھ دیں تو کیا یہ بڑا گناہ ہوگا؟ میں نے کہا یقیناً بہت بڑا گناہ ہوگا. آپ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کریں، بہت بڑا گناہ، لیکن ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے. ایک جو ہے ظاہر ہوا ہے ابھی حال ہی میں، وہ رشاد خلیفہ کے نام سے ایک مصری، اس نے پہلے تو ذرا ایک مقبولیت حاصل کی کہ قرآن حکیم کا میتھمیٹیکل پروف 19 کے عدد سے، یہ جو سورہ مدثر میں آیا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کے اوپر علیہا 19 19 ہے سرہنگ یا بڑے فرشتے جو اس پر مامور ہیں. اس نے کہا یہ 19 کا حصہ جو ہے کلید ہے قرآن کی، اور بعض چیزیں اس نے کچھ ثابت کی بھی واقعتاً کوئی بات ہے. اس لیے کہ سورہ قاف کے اندر، یہ سورہ قاف میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وہ حروف اس صورت کے اندر 19 کے ملٹیپل کی شکل میں ہوں گے.
19 ہوں گے، 38 ہوں گے، 57 ہوں گے. اور میں حیران ہوا واقعہ جب میں نے جائزہ لیا سورہ قاف کا. باقی تو یہ بہت لمبی صورتوں کو ان کا جائزہ تجزیہ کرنا تو بڑا دقت طلب کام تھا، لیکن قاف جو ہے چھوٹی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اس کے. وہاں واقعی بات سامنے یہ آئی کہ جہاں بہت سی قوموں کا ذکر ہے وہاں اخوان و لوط کہا گیا ہے، قوم و لوط نہیں کہا گیا. باقی ہر جگہ قرآن میں قوم و لوط قوم و لوط قوم و لوط نہیں، یہاں اخوان و لوط. اگر یہاں قوم آتا تو 58 عدد ہو جاتا قاف کا سورہ قاف کے اندر. تو وہاں پر یہ ایک احتیاط گویا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لفظ بدل کر لایا گیا تاکہ 57 کا ملٹیپل رہے. ایسی چیزوں میں میری جو رائے بنی وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کچھ سچائی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو بنیاد بنا لیا جائے، اسی کو اصول بنا لیا جائے اور اسی کو جڑ اور بنیاد بنا لیا جائے تو پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے. چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے حساب میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں فٹ نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں قرآن میں سے، یہ تو قرآن میں خام خواہ ایڈ کر دی گئی. بہرحال اس سے مسلمانوں کا ماتھا ٹھنک گیا کہ اس کی گمراہی اور اس کی شیطنت جو ہے وہ واضح ہو گئی. قرآن کا تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. کوئی جا کے 2 آیات اور 2 بھی آیات ایسی جو مسلمانوں کو بہت ہی عزیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان مبارکہ میں. تو اس حوالے سے پھر معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور بالآخر اسے ہیوسٹن میں، امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا. بات وہاں پھیل رہی تھی اس کی، پھر کسی شخص نے انہیں قتل کر دیا. تو یہ بھی ایک تازہ ترین واقعہ تھا. اور بھی ہو گئے ایسے. تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں مہدی ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے. اچھا بھائی آپ مہدی ہو گئے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے، جو بھی اللہ نے مہدی سے لینا ہے. ہوتے بہت سے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ایک جو ہے ایسا لازماً جلد ہی ظاہر ہونے والا ہے. یہودیوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کی پیشین گوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں. یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو تورات، اس کی بہت سے انبیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں پر برے دن ہوں گے، زوال ہوگا، محکومیت ہوگی، وہ دبے ہوئے ہوں گے، پسے ہوئے ہوں گے، مظلوم ہوں گے، مقہور ہوں گے، تو اللہ ایک مسیحا نازل کرے گا جو ان کو ذلت سے اور قار مذلت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کریں گے. تو وہ اس کے منتظر تھے. اچھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے، لیکن قوم کی بدبختی اور خاص طور پر ان کے علماء کی بدبختی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہیں اول تو ولد الزنا قرار دیا. ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، بغیر اس کے کہ شادی ہوئی ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو واقعہ یہ ہے کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے، وہ تو مجسم معجزات تھے. انہیں کہا گیا یہ جادو ہے اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا ہے. جب کافر ہو گیا ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے. چنانچہ سین ہیڈرن جو ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا، جو دارالقضاء کہہ لیجئے ان کا، جو یا یہ کہ جو ادارہ افتاء دارالفتاء تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا. وہاں حکومت ایسی تھی اس وقت کہ اصل حکومت تھی رومیوں کی، لیکن انہوں نے ایک محدود آزادی دے رکھی تھی، ایک اٹانومی دے رکھی تھی یہودیوں کو بھی. چنانچہ ایک بادشاہ یہودیوں کا بھی موجود تھا، ہیروڈ اینٹی پاس کے نام سے، لیکن اس کے اختیارات یہ نہیں تھے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو پھانسی دے سکے. یہ ہے کہ دارالفتاء کا فتویٰ جائے گا، جو گورنر پائلیٹس پونٹس وہاں پر ہے کہ جو کہ رومی گورنر ہے، وہ اگر وہ صحیح سمجھے گا تو پھانسی دے گا. اس گورنر نے انکار بھی کیا کہ ہمارے خیال میں تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس مسیح کا، تم کیوں اس کے جال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. وہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ تو چونکہ ہمارا تم سے معاہدہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارا فتویٰ ہوگا، ایگزیکیوٹ آپ کو کرنا پڑے گا. چنانچہ ان کے خیال میں، یہودیوں کے خیال میں بھی اور اس وقت کے لوگوں کے خیال میں بھی حضرت مسیح سولی چڑھ گئے. معاذ اللہ، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. البتہ یہ شبہ لہم کے معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھے، معلوم نہیں تھے کہہ رہا ہوں، اب کچھ معلوم ہو گئے. قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر نہیں ہے.
لہذا ہماری تفاصیل میں ذکر نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا، کون سولی چڑھا، آیا سولی کا واقعہ ہوا ہی نہیں، یا ہوا تو صحیح کوئی اور چڑھ گیا۔ یہ شیخ برنباس کی انجیل نے آ کر سارا عمدہ کھول دیا۔ یہ بھی حضرت مسیح کے حواریین میں سے تھے، تو جیسے باقی حواریین نے اپنی اپنی جو ہے انجیلیں مرتب کی ہیں، ایسے ایک انجیل انہوں نے مرتب کی، ایونجیلیم برنابے، اور اس میں انہوں نے جو واضح بات چھوئی وہ میرے دل کو لگ گئی کہ 100% یہی بات ہوگی کہ 12 حواریوں میں سے ایک نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا۔ حضرت مسیح اور ان کے حواری ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، روپوش تھے، اس نے خبر کی، اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ پولیس کو لے کر آیا، رومن سپاہیوں کو، لیکن یہ کہ اس نے انہیں کھڑا کر دیا باغ کے باہر کہ پہلے میں جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، پھر میں جس سے کہوں اے میرے استاد، اس کو پکڑ دینا، وہ مسیح ہوگا۔ کیونکہ رومیوں کو پتہ نہیں تھا، نہ دلچسپی تھی، یہ تو وہ کہتے ہیں یہودیوں کا اپنا معاملہ ہے، کون جو ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، اس میں برنباس کی انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حوارین کے ساتھ آخری کھانا کھایا، اور پھر کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے، اب تم یہاں پر دعائیں کرو، عبادت کرو، اور ایک کوٹڑی تھی کہیں جیسے باغ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی کھرپے ورپے کوئی اور ایسے اوزار رکھے ہوں، وہاں آپ داخل ہو گئے، وہاں آپ نے عبادت شروع کر دی۔ تو اسی اثنا میں یہ ہوا کہ چھت پھٹی اور 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ داخل ہوا کوٹڑی میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی شکل اللہ نے مسیح کی بنا دی۔ یہ گھبرا کے باہر نکلا تو دوسرے حواری جاگ گئے، سو گئے تھے، ان کا اے ہمارے استاد، تو رومیوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ یہ ہے تفصیل، اور میں سمجھتا ہوں بہت لاجیکل ہے۔ اسے واقعتاً اپنی غداری کی سزا ملنی چاہیے تھی، وہ اگر سولی چڑھا ہے تو صحیح چڑھا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی۔ اس کا نام تھا جوڈاس اسکریوٹ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی چونکہ سولی چڑھے اور پھر جب اتار کر انہیں رکھ دیا گیا ہے قبر میں، پھر زندہ ہوئے، پھر وہ آسمان پر اٹھے۔ ہمارے نزدیک حضرت مسیح پہلے ہی اٹھا لیے گئے، وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ بہرحال وہ جو جگہ ہے، اب یہ نوٹ میں نے اس لیے بتایا ہے آپ کو سارا معاملہ کہ وہ سیٹ از ویکنٹ، وہ مسیح ابھی نہیں آیا، جو آیا تھا اسے مانا نہیں، لہذا جگہ خالی ہے۔ اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا، تو پھر وہ مسیحا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ان میں سے کوئی ایک دجال، وہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح، وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ خدائی کا دعویٰ نہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا میرے نزدیک ایک دوسرا ہوگا دجال، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ تو کرے گا صرف یہ دعویٰ میں وہی مسیح ہوں جس مسیح موعود ہوں، جیسے کہ یہ الفاظ غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، میں آ گیا ہوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ میں نے آپ کو گنوا دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے حدیث کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا، تو شروع ہو گیا یہ حضور کے زمانے ہی سے اور مسلسل رہا ہے، اور ایک حدیث میں چونکہ 30 کا عدد تعین کے ساتھ آ گیا ہے، لہذا ہمارا گمان ہے کہ 30 ہی ہوں گے، اور ان میں سے آخری جو ہے میرے نزدیک یہ مسیح الدجال یہودی ہوگا، جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیحا جس کا کہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا۔ حدیث میں ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے، وہ الدجال الاکبر ہے، عظیم ترین دجال، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے پاس اتنی قوت جمع ہو چکی ہوگی، تمام جو قواعد طبیعہ ہیں، جو فورسز آف نیچر ہیں، سب میں اس کو اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ رزق کے خزانے اس کے قبضے میں ہوں، رزق اسی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا کفر، جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو، ہر مومن پڑھ لے گا۔ غیر مومن کو وہ الفاظ نظر نہیں آئیں گے اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے، لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا دیکھ لے گا، اور وہ ایسے ایسے معجزے دکھائے گا
جس کا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے دیے تھے اس کے لگ بھگ بلکہ اس سے بھی آگے معجزے جو ہے اس کے پاس ہوں گے، اور وہ مدعی ہوگا خدائی کا، اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے. پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوا. یہ حضور نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو، اور دیکھو میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں. بہرحال اس کے بارے میں جو ہے الآور الکذاب مکتوب بین عینیہ کافارا یقرؤہ کل مومن کاتب اور غیر کاتب. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے. تو حدیث میں دوسرا یہ ہے دجال کا تذکرہ، دجال اکبر جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو سجدہ کرائے گا. جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا قتل کر دے گا. تیسرا ذکر جو احادیث میں آتا ہے دجال کے حوالے سے وہ سورہ کہف کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. یہ 4 صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 6 کتابوں میں حدیث کے 6 مجموعے میں یہ موجود ہے. مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، احمد میں، بیہقی میں. اب بعض میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات جو ہیں سورہ کہف کی، جو ان کا التزام کرے گا، ان سے محبت کرے گا، انہیں پڑھتا رہے گا، وہ دجالی اثرات سے فتنے سے محفوظ رہے گا. بعض میں ہے جو آخری آیات کا ورد کرتا رہے گا. بعض میں ان دونوں کو جمع کیا گیا، ابتدائی آیات اور آخری آیات، اور بعض میں پوری سورت کا. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کر دے گا جس کی روشنی کی وجہ سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له النور ما بین الجمعتین. دونوں جمعوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا کر دے گا. اب قرآن حکیم کے عمومی مطالعے اور بالخصوص دجالی فتنے کے سورہ کہف کی جو نسبت ہے، تعلق ہے، اس پر غور کریں تو جو بات سامنے آتی ہے، توجہ سے میری بات سنیے. اصل دجال یہ دنیا ہے، یہ حیات دنیاوی ہے جو انسان اور آخرت سے انسان جو اللہ اور آخرت سے غافل کر دیتے. یہ دجل ہے. آخرت پر دنیا کا پردہ پڑ گیا، آپ آخرت کو بھول گئے. اللہ پر کائنات کا پردہ پڑ گیا، آپ کائنات کی توجہ ہے، کائنات پر غور و فکر ہے، کائنات پر سوچ و بچار ہے، اللہ کو بھول گئے، اس کی ذات و صفات سے کوئی تعلق نہیں. آخرت پر حیات دنیاوی کا پردہ پڑ گیا، حیات دنیاوی کو بھول گئے. دنیا ہی مطلوب ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ ہے. یہ اصل میں دجل ہے. در حقیقت دنیا کی زندگی ہے جو قرآن کہتا ہے دھوکے کی ٹٹی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان. اب یہاں دیکھیے سورہ کہف کے اندر معاملہ کیا ہے. پہلے رکوع میں وہ عظیم آیت آئی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس زمین پر ہم نے جو کچھ بنایا ہے اسے اس کی زیبائش بنا دیا ہے، آرائش، سنگھار، اس کا زیور، تاکہ یہ بنی اور سجی ہوئی اور خوبصورت اور حسین نظر آئے. اور پھر ہم امتحان لیں گے. وہ جو ایک شعر ہے بہت عمدہ کہ روح روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. تم دنیا کی طرف جا رہے ہو یا ہماری طرف آ رہے ہو؟ ہم سے محبت کرتے ہو یا دنیا سے محبت کرتے ہو؟ ہمیں اپنا مطلوب مقصود بناتے ہو یا دنیا کو مطلوب مقصود بنایا ہے؟ تو سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا فریب یہ دنیا کی زندگی ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ یہ جتنی زندگی، یہ دنیا جو ہے جتنی زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہے، یہ ساری سائنسی ترقی نے دنیا کو بہت حسین بنا دیا ہے. جیسے کیسے شاندار باغات، جیسے کیسے شاندار سڑکیں، کیسی کیسی فلک بوس عمارتیں، جیسے کیسے ہوائی جہاز،
دیو پیکر ہزار آدمیوں کو ہم گود میں لیے ہوئے دوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ جو ہے دلکش ہے، زیادہ حسین ہے، کیسی کیسی کاریں، کتنی لمبی چمکیلی ایسی کاریں، کیا کیا چیزیں جو آج ایجاد ہو گئی۔ تو جیسے جیسے یہ سائنٹیفک ارتقا ہوا ہے، دنیا کی زندگی زیادہ مزین ہو گئی ہے، زیادہ جو حسین ہو گئی ہے، زیادہ دلکش ہو گئی ہے، یہ لوگوں کو اپنے اندر گم کر دیتی ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن بالا تر رہتا ہے۔ وہ جو حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے، انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ اسے اس درخت کا، وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسافر ہے، اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا سستانے کے لیے۔ چنانچہ یہی آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتا مسافر، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اس سے دل لگایا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تمہیں اپنے صحر کے اندر مسحور کر دے گی، اپنے حسن کے اندر تمہیں ایسا جکڑ لے گی کہ پھر اللہ کہاں، آخرت کہاں، یہ تمام چیزیں تمہاری ذہنوں سے نکل جائیں گی۔ ہوں گی بھی تو صرف عقیدے کی پوٹلی کی شکل میں دماغ کے کسی گوشے میں لکھی ہوئی ہوں گی، عمل میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عملاً تم ظالم دنیا بنو گے، کہتے رہو گے اللہ کی تحمید اور حمد اور ثنا بھی کرتے رہو گے، لیکن عملاً ظالم دنیا۔ تو یہ اصل میں اب اس کو دیکھیے، جو میں نے کہا تھا کہیں تو شروع کی آیات کے بارے میں کہا گیا، کہیں کہا گیا آخری آیات۔ اب یہ پہلے رکوع میں تو یہ آیت کھڑی ہے ایک ستون کے مانند، جو فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ آخری رکوع میں جا کر دیکھیے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ستون کھڑا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے پوچھئے ہم تمہیں بتائیں اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنی کوشش اور جد و جہد میں، دنیا میں محنت اور مشقت تو سب کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت اور مشقت تو ہر انسان کا مقدر ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ اور محنت اور مشقت کا جو حاصل ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے یہ بتائیں تمہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جواب کیا دیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی، بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، مشقت دنیا کی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو میں نے چھوٹی سی دکان شروع کی تھی، آج کتنا بڑا سٹور بھی رہا ہے۔ میں نے ایک کارخانہ لگایا تھا ٹیکسٹائل کا، آج میرے 3 کارخانے ہیں۔ دیکھو میں نے کتنی ترقی کی ہے، میں کامیاب ہو رہا ہوں، میری ساری جد و جہد جو ہے برابر ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اخسرین، خسارے میں بھی سب سے نیچے، اخسر سب سے زیادہ گھاٹے میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اس کے بعد کی آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، خود آپ دیکھیے گا جا کر کہ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، چاہے یہ کہتے ہوں کہ آخرت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو مقصود و مطلوب تو صرف دنیا ہے، آخرت پر ایمان کہاں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، چاہے انہوں نے کچھ یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کام اچھا کر دیا، یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، جبکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ نہیں، آخرت نہیں، بلکہ یہ دنیا بن گئی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو پہلا رکوع انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، آخری رکوع قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک ڈور باندھ دیجئے، اس ڈور میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہی مضمون آ رہا ہے بار بار، معلوم ہوتا ہے سورہ کہف کا مضمون یہ ہے
اس کا عمود یہ ہے، چنانچہ اسی میں فرمایا گیا، ایک تو حضور سے خطاب کر کے کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ بڑا نازک مقام ہے، ادمگاہیس زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کر نمی آیت جنید و بایزید جا، جو کہ حضور کا معاملہ ہے۔ ذرا سی بھی زبان ادھر ادھر کھڑا جائے تو ایمان کے ڈالے پڑ جائیں گے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا، پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں، ظاہر بات ہے جو لوگ صاحب حیثیت تھے معاشرے میں ان کو اولیت دیتے تھے، ان کی حیثیت ہے، معاشرے میں ان کا مقام ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں، تو ان کا جو بھی حیثیت ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو اسلام کو تقویت حاصل ہوگی نا۔ حضور کو اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بیچارے غریب، جو غلام اور بے کس لاچار لوگ پٹ رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اب اس کی بھی حفاظت کی شکل یہی ہو سکتی تھی نا کہ کوئی بڑے لوگ ایمان لائیں تاکہ ان کے سہارا بنے۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے؟ حمزہ ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے؟ اس وجہ سے حضور کی جو توجہ ہوتی تھی ان صاحب حیثیت لوگوں کی طرف، اس کا ایک لازمی اثر یہ ہوتا تھا کہ جو غرباء تھے، غرباء صحابہ، فقراء صحابہ، ان میں ایک احساس محرومی کا پیدا ہوتا تھا کہ حضور کی التفات، حضور کی توجہ، حضور کی عنایت ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے، ہماری طرف نہیں۔ اس میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا، شیطانی وسوسہ، کہ شاید حضور کو بھی دنیاوی دولت اور دنیاوی حیثیت ہی کی اہمیت ہے آپ کے نزدیک۔ یہ کبھی ہے، اس کو کہا حضور ایسا مت کیجیے، اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی اپنے آپ کو تھامے رکھیے، روکے رکھیے ان لوگوں کی صحبت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح شام ذکر کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر یہ دولت مندوں کی طرف نہ کیجیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تاکہ کہیں یہ گمان پیدا نہ ہو جائے۔ لفظی ترجمہ تو یہ بھی ہوگا کہ کیا آپ طالب بن گئے ہیں دنیا کی زینت کی؟ لا حول ولا قوت، یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کہ شاید حضور کی نگاہ میں بھی یہ دنیاوی دولت اور حیثیت جو ہے اسی کا مقام ہے، تو روکا گیا۔ ترید زینت الحیات الدنیا انا جعلنا ما الارض زینت اللہ۔ اور آگے چلیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، خیر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ تو وہ نیک اعمال ہیں، باقیات الصالحات جو باقی رہیں گے، آخرت میں ساتھ جائیں گے، اور انہیں سے زیادہ توقع بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے جو ہے آخرت کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے قرآن میں دیکھیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کئی دفعہ آیا دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے دھوکے کی ٹٹی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے، تمہاری ساری نگاہوں میں اندر ساری حیثیت اور ساری اہمیت دنیا کی ہو جاتی ہے، تم دنیا کے غلام بن کے رہ جاتے ہو۔ جیسا کہ فرمایا گیا تیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، تم روپے پیسے کے غلام بن جاتے، تو وہ تمہارا معبود بن جاتا ہے روپیہ پیسہ۔ اسی طرح فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی سوچو، یہاں جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اس میں بادشاہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ لباس ہے اور اعلیٰ محل میں رہ رہا ہے۔ جیسے 3 گھنٹے ختم ہوئے وہ لباس اترا اور پھر وہ ایکٹر صاحب کیا تھے وہ وہی رہ گئے۔ یہی معاملہ ہے، 30 سال کا ایکٹنگ ہو رہی ہے، 40 سال ہو گیا وہ بادشاہ ہے، وہاں لباس فاخرہ پہن رہا ہے، لیکن دھوکہ ہے بھئی، یہ لباس فاخرہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو ہے کوئی اس کے لیے قیمتی شے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقتی سی بات ہے۔ کھیل کود، کھیل میں ڈرامے میں تم نے کسی کو بادشاہ بنا دیا تھوڑی دیر کے لیے، کسی کو فقیر بنا دیا، ڈرامہ ختم ہوا نہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ فقیر فقیر ہے۔
دونوں جو ہے ایک جیسے وہ جو ہے ایکٹر ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دیکھو مسلمانوں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. بیویر، کیپ الرٹ، چوکنے رہو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم الا باللہ الغرور. اسی طرح وہ دھوکے باز جو ہے شیطان لعین اللہ کے حوالے سے بھی دھوکہ دیتا ہے. عجیب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت وہ تو معاف فرمانے والا ہے، ستار ہے، غفار ہے. لہذا کیے جاؤ جو کر رہے ہو، یہ جاؤ حرام خوری جو کر رہے ہو، جو خدا سے بغاوت کی زندگی گزارے جاؤ. وہ بخشنے والا ہے بڑا. وہ تو یوں سمجھیے کہ نکتہ نواز ہے، کسی بات کے اوپر بخش دے گا. یہ سارا معاملہ جو ہے کون شیطان پڑھا رہا ہے؟ یہ شیطان ابلیس. تو یہ در حقیقت اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی مغفرت کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دے رہا ہے. ہاں اللہ غفار ہے، اللہ جو ہے تواب ہے، لیکن اللہ انتقام لینے والا بھی ہے، ذو انتقام. اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت بھی ہے. یہ بھی تو اللہ کی شان ہے نا. اور حضور نے یہی فرمایا کہ بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ تعلق ان دونوں چیزوں کے بین بین رکھنا چاہیے. اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، لیکن اس کی رحمت کی امید پر کہیں جری نہ ہو جاؤ گناہ کے اوپر. اس کے برعکس جو ہے ڈرتے بھی رہو، کیا پتہ پکڑ ہو جائے. اس کی انتہا تو ہے حضرت ابوبکر کا قول کہ ایک طرف امید کا عالم کیا ہے اور دوسرا خوف کا عالم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف ہوگا شاید وہ ایک میں ہی ہوں. اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خیال ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں. تو رجا بھی ہو، امید اور اللہ کا خوف، ان دونوں کے مابین رہا جائے.